حامدا و مصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سے مخاطب ہوں حکیم میاں محمد عثمان عطاری اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل السیرت دواخانہ۔ معزز ناظرین کرام و سامعین کرام، آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں کیرے کا علاج۔ اس سے پہلے کہ میں آج کے ٹاپک پہ گفتگو کروں، میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ثواب پانے کی نیت سے درود پاک کی فضیلت سن لیں۔ اللہ کے آخری نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام درود پاک پڑھا تو فرمایا میری شفاعت اس کے لیے لازم ہو گئی۔ تو جلدی کیجئے، آپ بھی پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین کرام و سامعین کرام و طلباء کرام، متعدد بہنوں اور بھائیوں کی مجھے فون کالز موصول ہیں کہ حکیم صاحب کیرے کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں بتائیں۔ کیرا جو ہے یہ اتنی خطرناک بیماری ہے، یقین کریں بندے کو مینٹل کر دیتی ہے، بندہ جو ہے پاگل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، کیونکہ دماغ جو ہے اس کی رطوبتیں جو ہیں وہ گرنا شروع ہو جاتی ہیں، حلق میں گرتی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سینے تک جاتی ہیں، سینے میں انفیکشنز ہو جاتے ہیں، دانتوں میں انفیکشنز ہو جاتے ہیں، بہت سارے مسائل جو ہیں وہ بنتے ہیں۔ میرے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں جو اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسے پھر رہے ہوتے ہیں جیسے دیوانے ہوتے ہیں، یعنی ان کی حالت جو ہے وہ یہ ہو جاتی ہے، اور اس طرح کا حساب ان کا ہو جاتا ہے جس طرح انہوں نے نشہ کیا ہوا ہوتا ہے، اور جسم جو ہے ان کا گرم رہتا ہے، کیونکہ یہ جو الکلائن ہے، یہ جو بلغم ہے، یہ جو ہے اندر جا کے یہ جو ہے یہ آگ لگا دیتی ہے، اور اس طرح محسوس ہوتا ہے جس طرح مجھے بخار ہے، لیکن بخار ہوتا نہیں ہے۔ جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بخار چیک کرواتے ہیں، لیکن بخار نہیں ہوتا، لیکن یہ کیرا جو ہے یہ بھی ختم نہیں ہوتا۔ تو ڈاکٹر حضرات طرح طرح کے ٹیکے، طرح طرح کی ادویات دیتے ہیں، طرح طرح کے انجیکشن لگاتے ہیں، سال ہر سال جو ہے مریض جو ہے وہ دوائیاں یوز کرتے ہیں، لیکن یہ مرض جو ہے یہ جان نہیں چھوڑتا۔ میرے پاس بہت سارے ایسے مریض آئے جو سمجھ لیں کہ سالوں کے مریض تھے، کسی کو میڈیسن کھاتے ہوئے 5 سال ہو گئے، کسی کو 10 سال ہو گئے۔ اب وہ آ کے یہ بات بتاتے ہیں کہ سر بھاری رہتا ہے، سر میں درد رہتا ہے، جسم میں جان نہیں ہے، سستی ہے، کاہلی ہے، جوڑوں میں درد ہو گیا ہے، چلا نہیں جاتا، چلنا پھرنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو زیادہ تر یہ مسئلہ اعصابی عضلاتی اعصابی اور اعصابی غدی میں ہی بنتا ہے، تو یہ کیرے کا مسئلہ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ تو اس کا بڑا آسان سا علاج ہے، الحمدللہ ہم متعدد مریضوں کا کر چکے ہیں۔ آپ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ یہ ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں حکیم محمد نفیس صاحب فیصل آبادی، وہ یہ نسخہ جو ہے بناتے ہیں، اور الحمدللہ انہوں نے تقریباً آج سے کوئی 3-4 سال پہلے انہوں نے مجھے یہ نسخہ جو ہے وہ عنایت کیا تھا، مزاج کے حوالے سے، قانون مفرد اعضاء کے نظریے کے حوالے سے۔ تو الحمدللہ بہت سارے مریضوں کو میں نے دیا، اور بہت سارے مریض اس سے شفا یاب بھی ہوئے۔ میں دعا کرتا ہوں حکیم نبی صاحب کے لیے بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں، اللہ پاک ان کے روزگار میں، رزق میں اللہ پاک برکتیں رحمتیں عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ تو انہی کا نسخہ جو ہے میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ میں کوئی بھی چیز بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا، کیونکہ جو بندہ جو بات بتاتا ہے میں اس کو شیئر کر دیتا ہوں۔ الحمدللہ یہ علم جو ہے یہ شیئر کرنے سے بڑھتا ہے۔ جیسا کہ یہ میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں، آپ استعمال کریں گے، ٹھیک ہو جائیں گے، مجھے بھی دعائیں دیں گے، اور جنہوں نے مجھے جو ہے یہ دوا تجویز کی آپ انہیں بھی دعائیں دیں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی بدولت ہماری آخرت کو بھی اللہ پاک بہتر بنا دے گا۔ تو آج کا یہ نسخہ حکیم نفیس صاحب کے نام ہے اور انہی کا نسخہ ہے، تو آپ نوٹ کر لیں۔ اس میں سونڈ ہے، آپ نے لینی سونڈ جس کو بولتے ہیں، یہ آپ نے لینی ہے آدھا پاؤ، اور دیسی اجوائن جو ہے یہ بھی آپ نے آدھا پاؤ لے لینی ہے، اور تمہ خشک جو ہوتا ہے یہ بھی آپ نے آدھا پاؤ لینا ہے۔ اس کے بیج جو ہے وہ آپ نے اندر سے نکال دینے ہیں، صرف آپ نے اس کا
غدہ جو ہے وہ استعمال کرنا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں ان کو اچھے طریقے سے آپ نے جو ہے پیس لینا ہے، ہاون دستے میں پیسیں آپ اس کو، اور اس کو اچھے طریقے سے پیسنے کے بعد جو ہے 1 لیٹر آپ جو ہے سرکہ سیب لے لیں، اچھے والا سرکہ سیب لے لیں، اور وہ آپ اس ساری کی ساری دوائی میں جو ہے وہ ڈال دیں۔ اب اس کے خشک ہونے کا آپ انتظار کریں، جب یہ دوا جو ہے سرکے کو اچھے طرح پی لے گی تو یہ خشک ہو جائے گی، اور جب یہ خشک ہو جائے تو پھر اس کو آپ نے پھر ایک مرتبہ اچھے طریقے کے ساتھ تقریباً 1-2 گھنٹے آپ نے اس کو کھرل کرنا ہے، کھرل میں ڈال کے۔ اب یہ دوا جو ہے یہ تیار ہو جائے گی۔ اب جو میرے بھائی ہیں وہ اس کے 1000 mg کے کیپسول صبح دوپہر شام 3 ٹائم آپ نے کھانا کھانے کے آدھا گھنٹے بعد آپ نے لینے ہیں، اور جو میری بہنیں ہیں وہ 500 mg کے کیپسول صبح دوپہر شام کھانا کھانے کے آدھا گھنٹے بعد آپ لیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح کا بھی کیڑا ہوگا اللہ کی رحمت سے وہ ختم ہو جائے گا۔ دائمی نزلہ زکام اس سے ایسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیڑے کے جو سالہ سال سے مریض تھے، الحمدللہ جب میں نے انہیں دیا تو ایک ہفتے میں ہی ان کا سارے مسائل جو ہیں ان کے حل ہو گئے۔ لیکن یہ دوا جو پرانے مریض ہیں آپ نے ان کو 1 منتھ یوز کروانی ہے، اس سے زیادہ آپ نے یوز نہیں کروانی۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جتنے بھی اس کے مریض ہیں اللہ پاک تمام کو شفا یابی عطا فرمائے۔ امید ہے آج کا ویڈیو آپ کو بہت ہی اچھا لگا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے اچھے فیڈ بیک کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔